बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अहम तरीन अदालती हफ्ते का आगाज़ हो गया है और इस हफ्ते पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में लगने वाले अहम तरीन मुकदमात पाकिस्तान की सियासी सिमत के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात के नताइज वो भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मशरूत हैं इन अदालती फैसलों से, क्योंकि इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और उसके साथ साथ कल नवाज शरीफ की जो सज़ाओं के खिलाफ मरकज़ी अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत के लिए लग चुकी हैं। नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे और उसके साथ साथ अहम तरीन मुकदमे की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस जिसका जेल ट्रायल अडयाला जेल में चल रहा है और उनके खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात में किसी हद तक ये कह सकते हैं कि साइफर केस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें उनको तवील सज़ा भी हो सकती है और ये भी अमकान है कि साइफर केस की वजह से इमरान खान आम इंतखाबात में पार्टिसिपेट ना कर सकें, हिस्सा ना ले सकें और इंतखाबात के वक्त वो जेल में ही बंद हों। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3.5 घंटे से जायद की समाअत में दो जजेस के 4 सवालात ने पूरे साइफर केस की बुनियादें हिला दी हैं और कहने के साइफर केस की जो इमारत जिस बुनियाद के ऊपर खड़ी की गई थी वो बुनियाद और वो इमारत दबरदूस हो चुकी है। इससे पहले भी इन्हीं दो जज साहिबान के सामने यानी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत के सामने ये मुकदमा लगा था और उन्होंने बड़ी अहम तरीन ऑब्जर्वेशन दी थी। 2 मरतबा स्टे ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो फैसला दिया, उस फैसले में जो ऑब्जर्वेशन जो सवालात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने उठाए थे, उन सवालात का जवाब जस्टिस मियां आमिर फारूक जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने फैसले में दे दिया। लेकिन आज की समाअत में 4 अहम तरीन सवालात ऐसे हैं जो इस पूरे केस को ख़त्म कर सकते हैं, इस पूरे केस की बुनियादें हिला सकते हैं, इस पूरी इमारत को मुनद्दम कर सकते हैं। 2 सवालात वफाकी हुकूमत से पूछे गए हैं और 2 सवालात रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछे गए हैं। जो वफाकी हुकूमत से सवालात किए गए हैं उसमें जो पहला सवाल है जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उठाया और कल तक जवाब तलब किया अटारनी जनरल के जरिए। पहला सवाल यह है कि वजारत कानून के जरिए जो खसूसी अदालत साइफर केस के जो जज की अदालत है, उस अदालत के लिए जो जज की तैनाती की गई, उस तैनाती का नोटिफिकेशन पेश करें कि वो तैनाती किसने की, वफाकी हुकूमत ने की, वजारत कानून ने की या किसी और फोरम से हुई, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेश किया जाए। और उसके साथ साथ जो दूसरा सवाल था, जेल ट्रायल क्यों किया गया, किन सर्कमस्टेंसेस में, किसने, किस अथॉरिटी ने यह फैसला किया कि ओपन ट्रायल की बजाय ये जेल ट्रायल होगा और क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जिनकी वजह से ये फैसला किया गया। वो सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो खुसूसी रिपोर्ट्स वो अदालत के सामने पेश की जाएं। जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, जो इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से, वो तमाम की तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश की जाएं। और आज की समाअत के दौरान जिस वक्त ये सवाल उठाया गया, उस वक्त बड़ा एक दिलचस्प मोड़ आया जब अटारनी जनरल ने ये बताया कि जो थ्रेट्स थे इमरान खान की ज़िंदगी को लाहक, इन थ्रेट्स का हवाला जस्टिस मियां आमिर फारूक ने भी शाह महमूद कुरैशी के दरख्वास्त ज़मानत के फैसले में दिया कि चूंकि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, इमरान खान की ज़िंदगी को थ्रेट्स हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और उनकी फैमिली भी उनकी सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, लिहाजा इस वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जेल ट्रायल का फैसला किया गया। बहरहाल ये ऑफिशियल रिपोर्ट तलब कर ली है वफाकी हुकूमत से, जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स की कॉपीज या जो भी डोजियर्स हैं वो पेश किए जाएं और खुसूसी अदालत के जज की अपॉइंटमेंट का लेटर पेश किया जाए और उसके साथ साथ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 2 सवालात पूछे गए हैं। एक सवाल तो उनसे ये पूछा गया है कि खुसूसी अदालत के जज की तैनाती
کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئی یا پہلا لیٹر وزارت قانون سے آیا؟ یعنی کہ جو انیشیٹ کی گئی ان کی اپوائنٹمنٹ یہ انیشیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی یا وزارت قانون نے انیشیٹ کی؟ کیونکہ گزشتہ سماعت میں یہ آبزرویشن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دی تھی کہ قانون کے طور پر، آئین کے طور پر خصوصی عدالت کے جج کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جوڈیشری کرتی ہے، یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے، جبکہ اس کیس کے اندر یہ وفاقی حکومت نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کی گئی یہ اپوائنٹمنٹ، اور یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اداروں کے اختیارات میں مداخلت کی گئی ہے، جوڈیشل اختیارات میں مداخلت کی گئی ہے۔ اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوسرا سوال، ٹرائل جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جیل ٹرائل سے آگاہ کیا یا خود ہی فیصلہ کر لیا، خود ہی اپنا مائنڈ اپلائی کیا؟ کیونکہ ٹرائل جج ہیں، جو سائفر عدالت کے جو جج ہیں وہ ماتحت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ٹرائل سے لے کر ٹرائل کی نوعیت اور جو بھی انہوں نے انتظامی فیصلے کرنے ہیں اس حوالے سے ان پر لازم ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کی پرمیشن لیں۔ اور انہوں نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں چلانے کا فیصلہ کیا، کیا اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اعتماد میں لیا؟ کیا ان سے اجازت لی؟ کیا آن بورڈ لیا؟ کوئی نوٹیفکیشن، کوئی درخواست، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ؟ اب بظاہر جو لگ رہا ہے کہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا وہ 12 نومبر کو خصوصی عدالت کے جج کا نوٹیفکیشن، جو جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن وہ وفاقی کابینہ نے 12 نومبر کو جاری کیا، اور جو ٹرائل ہے فرد جرم سے لے کر شہادتیں ریکارڈ کرنے کا جو پورا پروسیس ہے وہ پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ اب کل کی سماعت میں سلمان اکرم راجہ صاحب، جنہوں نے یہ پورا کیس بلڈ کیا اور 3.5 گھنٹے سے زائد کے دلائل میں انہوں نے کنوینس کیا، جس کے بعد یہ جج صاحب نے 4 بنیادی سوالات جن کا جواب رجسٹرار ہائی کورٹ سے 2 سوالوں کی صورت میں اور 2 سوالات وفاقی حکومت سے انہوں نے مانگے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کل بھی وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے، اور آج کی سماعت، پوری سماعت جج کی تعیناتی کے اوپر ہوئی کہ جج کی تعیناتی کس طرح سے کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قانون میں یہ شامل تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو جج ہوگا وہ مجسٹریٹ ہوگا، اور مجسٹریٹ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کرے گی، لیکن غیر معمولی طور پر اس کیس کے اندر پک اینڈ چوز کیا گیا، اور 300 سے زائد جو جوڈیشل افسران ہیں، جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، ان کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک انسداد دہشت گردی عدالت کے سیشن جج کو اپوائنٹ کیا، خصوصی عدالت کا جج یہ لگایا گیا۔ اور حیرت انگیز طور پر آج کی سماعت میں یہ اٹارنی جنرل نے یہ موقف بھی لیا کہ ٹرائل کورٹ نے، یعنی کہ خصوصی عدالت کے جج نے، سائفر عدالت کے جج نے جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ خود ہی کر لیا، اور ان کے سامنے نہ تو کوئی سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق کوئی ڈوزیر رکھے گئے، نہ تو کوئی اس طرح کے ایویڈنس رکھے گئے، نہ کوئی سیکیورٹی رپورٹ رکھی گئی۔ انہوں نے خود ہی اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ جیل ٹرائل ہوگا، یہ اوپن عدالت کے اندر یہ مقدمہ نہیں چلے گا۔ اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے، پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ جج کی اپوائنٹمنٹ بھی غلط ہوئی، اس میں سیشن جج کی بجائے ایک مجسٹریٹ سماعت کرتا ہے، حکومت نے پک اینڈ چوز کیا، اور جج کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر سوال اٹھایا گیا، جیل ٹرائل کے اوپر سوال اٹھایا گیا، اور یہ پلی کی گئی، یہ استدعا کی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کہ 12 نومبر تک، یعنی کہ یہ وزارت قانون نے، وفاقی حکومت نے نوٹیفکیشن جو جاری کیے ہیں جج کی اپوائنٹمنٹ کے اور جیل ٹرائل کے، اس سے پہلے یہ 12 نومبر کو نوٹیفکیشن جاری ہوئے، اس سے پہلے جو ٹرائل کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس کو کالعدم قرار دیں، جو فرد جرم کی کارروائی ہے اس کو کالعدم قرار دیں، اور جو شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں اس کو کالعدم قرار دیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی قانونی خلاف ورزیاں نہیں ہیں، یہ سنگین خلاف ورزی ہے جو براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہے اس کیس کے متوقع فیصلے پر، اور جو کابینہ کا فیصلہ ہے وہ بھی پرانی تاریخوں کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اب ماضی سے اس کا اطلاق کابینہ کے فیصلے کیا
اگر صدر پاکستان بھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں تو قانون کے مطابق اس کا ماضی سے اطلاق کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کیس کے اندر 12 نومبر کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا، یعنی کہ جس وقت عمران خان کو گرفتار کیا گیا سائفر کیس میں، ان کا فزیکل ریمانڈ لیا، ان کا جوڈیشل ریمانڈ لیا، ان پہ فرد جرم لگائی گئی، یہ ساری چیزیں سارا پروسیس ہو چکا تھا، اور جج کی اپوائنٹمنٹ اور جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن بعد میں ہوا، پروسیس پہلے ہو گیا۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، سارے جو جواب ہیں، سارے جو نوٹیفیکیشن ہیں، وہ کل جج صاحب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان 4 سوالات کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائفر مقدمے کی پوری سماعت اور پوری عمارت ان 4 سوالات کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے، اور اگر ان 4 سوالات کا جواب دینے میں حکومت اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ناکام رہے تو سائفر کیس کی جو عمارت اب تک کھڑی کی گئی تھی، جو یہ سارا کیس بنایا گیا تھا، اس کی پوری عمارت منظم ہو جائے گی، اور یہ نئے سرے سے سارا ٹرائل شروع ہوگا۔ اور جس طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پابند کر چکے ہیں، ٹائم بار کر چکے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ دیا جائے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ الیکشن شیڈول آنے سے پہلے پہلے اس کیس کے اندر ٹرائل مکمل کر کے عمران خان کو سزا دے دی جائے، تاکہ کم از کم 1 سال تک ان کی درخواست ضمانت ہی نہ لگ سکے، اور جب انتخابات ہوں تو وہ جیل میں ہوں۔ لیکن اگر یہ ساری مقدمے کی عمارت منظم ہوتی ہے تو یہ پورا پلان، سارا منصوبہ دبڑدوس ہو جائے گا، نئے سرے سے یہ سارا ٹرائل شروع ہوگا۔ اور ویسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پرسوں کے روز ان کی درخواست ضمانت سائفر کیس کے اندر لگ چکی ہے، اور سائفر کیس کے اندر اگر ضمانت مل جائے تو دیگر تمام مقدمات میں تو آلریڈی عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے، صرف اور صرف ایک جو مقدمہ القادر ٹرسٹ والا ہے، نیب کا مقدمہ، وہ رہ جائے گا۔ اس میں فزیکل ریمانڈ میکسیمم 30 روز کا ہوتا ہے، فزیکل ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آٹومیٹکلی ان کو ضمانت اس مقدمے میں بھی مل جائے گی، اور اس طرح عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے باہر آ سکتے ہیں۔ اور بظاہر اس کے پیچھے نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ پوری کوششیں کہ کسی طرح انتخابات سے پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی جیل سے باہر رہیں، اور جو الیکشن ہو اور الیکشن کے وقت عمران خان بھی جیل میں ہو اور شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہو، تاکہ ایزیلی چیزوں کو مینج کر لیا جائے، مینیپولیٹ کر لیا جائے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ غیبی مدد ہے۔ اللہ پاک بے شک لوگوں کے دلوں میں رحم بھی ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں انصاف کی طاقت بھی ڈالتا ہے، اور اسی کے ذریعے یہ ساری چیزیں، سارے جو مشکلات ہیں آسان ہوتی ہیں۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔